بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں عالمی طور پر ایک واقعہ پیش آیا جس کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا تاریخی واقعہ کہا جائے گا، اور یہ درست ہوگا کہ اس کو سب سے بڑا تاریخی واقعہ کہا جائے، اور وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک مصالحتی عمل وجود میں آیا۔ اس مصالحتی عمل کی تعبیر کیا ہے؟ تو ناظرین، اس کی حقیقی تعبیر یہ ہے کہ طالبان کو امارتی اسلامیہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور امریکہ شکست سے دوچار ہوا۔ اور اس کی یہ تعبیر اس لیے درست ہے کہ امریکہ جس مقصد سے آیا تھا اور جس عزم کے ساتھ وہ آیا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ چند دن کی بات ہے اور افغانستان میں امریکہ کی حکومت ہوگی، طالبان کو نیست و نابود کیا جائے گا اور پتھر کے زمانے میں لوگوں کو دھکیلا جائے گا، لیکن تاریخ نے ان میں سے کوئی بھی بات سچی ثابت نہیں کی۔ نہ تو امریکہ کا افغانستان پر تسلط ہوا، اور نہ طالبان کی طاقت کا خاتمہ ہوا، اور نہ امارت اسلامیہ افغانستان کی جو ایک عرفی اور قانونی حیثیت تھی اس کا خاتمہ ہوا، بلکہ اسی امارتی اسلامیہ افغانستان کے ساتھ جو ایک لیگل انٹیٹی تھی اس کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا، اور باقاعدہ وہ ایک فریق کے طور پر سامنے آئے اور پوری دنیا نے ان کی حیثیت تسلیم کر لی۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ مفتوح رہا اور طالبان فاتح رہے۔ ناظرین، لیکن اس سب سے بڑے واقعے کے پیچھے جو لاجک ہے، جو منطق ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اس لاجک اور منطق ہی سے پردہ اٹھائیں گے کہ ایسا کیسے ہوا کہ چند ہی لوگ جو بے سر و سامان تھے، جو بے یار و مددگار تھے، جن کا دنیاوی سہاروں میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا، پوری دنیا نے ان سے تعلق قطع کیا ہوا تھا، نہ ان کے ساتھ کسی کے سفارتی تعلقات تھے، نہ کوئی اور تعلقات دنیا کے ان کے ساتھ قائم رہے تھے، بالکل کسمہ پرسی اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں تھے، اور تعداد میں بھی کم تھے ہر لحاظ سے۔ وہ ایسی طاقت پر غالب آئے جو پوری دنیا کا غالب ترین طاقت ہے، اور جو دنیا کی غالب طاقت ہے ان کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 95% حصہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود فتح ان کو نصیب ہوئی، اور وہ اپنے تمام تر مادی ترقیوں کے ساتھ، اور تمام تر سفارتکاری اور صلاحیتوں کے ساتھ، اور تمام تر جدید ایجادات کے ساتھ، اور زرق برق چیزوں کے ساتھ، وہ جو دوسری طاقت تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ تو اس کے پیچھے حقیقی لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو سنتیں، دو فطرتیں قائم کی ہے جس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک حقیقی مسلمانوں کے حق میں ہے جب ان کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، اور دوسرا محض دنیاوی طاقت کے لحاظ سے جو آپس میں متحارب قوتیں ہوتی ہیں، جس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہ ہو، محض طاقت کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت اور ہے، اور جو پہلے دو فریق ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت اور ہے۔ جو دوسرا فریق ہے جس میں اسلام سے قطع نظر مادی طاقتوں کے لحاظ سے ان کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے کو پھر کسی فریق کے حق میں منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا تو مدار محض مادی ترقی پر ہے کہ جو اس میں جتنا آگے ہوگا تو اس کے دوسرے پر فوقیت حاصل ہوگی۔ لیکن جو پہلے جو دو فریق ہے جس میں ایک طرف مسلمان ہو، دوسری طرف غیر مسلم ہو، تو وہاں یہ دوسرا اصول بھی چل سکتا ہے کہ اگر مسلمان مادی طاقت میں اتنے ہوں جتنے کہ کفار کی مادی طاقت ہے، تو عام ایک مقابلے کی روح سے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی الگ ایک قانون ہے، سنت اللہ ہے کہ جو غالب قوت ہوگی، جس کے پاس غلبہ ہوگا، تو اس کو طاقت اور اس کو فتح دی جائے گی۔
لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو اور آج کل کی جو صورتحال ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قوتوں کا جو تناسب ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ مسلمان مادی لحاظ سے کسی بھی طرح غیر مسلموں کے ٹکر کے نہیں ہے، اور غیر مسلموں کا پڑھنا ہر میدان میں باری ہے، خواہ وہ مطلب یہ کہ صنعت و ترقی کا میدان ہو، سائنسی انکشافات کا میدان ہو، سفارتکاری اور اتحاد اور آپس کی قوت اور متحد ہونے کی طاقت ہو، ان سب چیزوں میں کفار غیر مسلموں سے آگے ہیں۔ تو ایسی حالت میں فتح کے اصول کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور حقیقی کامرانی اور کامیابی کس کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ تو اس تاریخی واقعات سے ہم نے اتنی تو سبق حاصل کر لی کہ مادی طور پر مغلوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مغلوب ہوں گے، بلکہ اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے تو پھر آپ غالب ہوں گے، اگرچہ آپ کے پاس مادی طاقت نہ ہو۔ تو ناظرین، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، اس تعمیر میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ظاہری خوبصورتی اور سہولت اور آرائش و زیبائش کی چیزیں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی بنیادی استحکام کی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں اس کی جو بنیادیں ہے زمین کے اندر، اس کے جو پلر ہے، اس میں جو سریہ استعمال ہوتا ہے، اس میں جو دوسرا مٹیریل ہے اس کا معیار ہے۔ تو عمارت کا جو حقیقی قیام ہے وہ جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کی قوت پر ہوتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں یہ ظاہری سہولت اور خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہے، وہ اگر ہے تو عمارت میں رہنا ذرا آسان ہوگا اور پرآسائش ہوگا، راحت کا باعث ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن عمارت برقرار رہے گی بہرحال۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمارت کی بنیاد تو کھوکھلی ہو، اس کا مٹیریل انتہائی ناقص ہو، اور اس کو ظاہری طور پر بہت ہی آرائش اور زیبائش سے آراستہ کیا جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ایک مسلم معاشرے اور مسلم طاقت کی مثال بھی ہم اسی طرح پیش کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، کریکٹر کی طاقت ہے، وہ حقیقی مسلمان ہے، تو اگر ان کے پاس مادی ترقی نہیں ہے تو ان کو صعوبتیں آئیں گی، ان کو جو فتح نصیب ہوگا وہ ذرا دیر سے ہوگا، اس میں کافی دقتیں ہوں گی، راستے میں مشکلات ہوں گی، لیکن ہوگا انہی کا فتح۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ مادی ترقی بھی وہ کر لے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، مطلوب ہے، شریعت کا حکم ہے، تو پھر ان کو غلبہ ذرا آسانی سے، جلدی اور ذرا راحت کے ساتھ نصیب ہوگا، صرف اتنا فرق ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان میں ایمان کی طاقت نہ ہو اور وہ محض مادی غلبے کی روح سے، جبکہ وہ مادی غلبے میں بھی وہ اس ٹکر کے نہ ہو جو غیر مسلموں کے پاس ہے، تو پھر وہ مسلمان کو غلبہ نصیب ہو، ایسا سنت اللہ میں سے کسی بھی کیٹیگری میں یہ بات نہیں آتی۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت پختگی کے ساتھ چند وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی سربلند ہوں گے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پارٹی والے ہی غالب رہیں گے، اور ایک تیسری جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے تو ان کو زمین کی خلافت ضرور ملے گی۔ تو بہت وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوسرے قومیں خواہ کیسے ہی مادی وسائل کی مالک ہو، تو ان پر مسلمان صرف ایمان اور عمل صالح کے اسلحے سے ہی غالب آئیں گے؟ یہ اس کے پیچھے الہی فلسفہ کیا ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرمائی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، آخر آیت تک کے مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ خدا کو چھوڑ کر تم جن چیزوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے مل کر زور لگائے تب بھی۔ اور اگر ایک مکھی ان کی کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھڑانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے سورۃ عنکبوت میں کہ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو کارساز ٹھہرایا ہے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مادی طاقتوں پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کا اعتماد دراصل ایسی چیزوں پر ہے جو بذات خود کسی قسم کی قوت وہ نہیں رکھتی،
کیونکہ ہر مادی طاقت کے پیچھے جو فزیکل اصول ہے، جو طبعیات کے اصول ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کار فرما ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو وہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو عام جو لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں جو بذات خود بے زور ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور ان پر اعتماد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی ان پر اعتماد کرنے والے بھی کمزور اور بے زور ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے کہ جو حقیقی طاقت ہے، تو جو آدمی اس طاقت پر اپنا انحصار کرے گا اور اپنا بھروسہ رکھے گا تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو ایسے قوم، ایسا شخص، ایسا آدمی وہ بھی کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، کہ یہ ذالک کا مطلب یہ جو گزشتہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب کریں گے جبکہ وہ مسلمان ہو، منافق نہ ہو، حقیقی معنی میں مسلمان ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ ایمانداروں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مطلب کافروں کے پاس طاقتیں تو ہوں گی ظاہری، لیکن ان طاقتوں میں جو روح ڈالنے والی ذات ہے وہ اس کی حمایت اور اس کی نصرت ان کے پاس نہیں ہے، تو نتیجتاً اس مادی ظاہری غلبہ اور اسباب اور جتنی بھی چیزیں ان کے باوجود ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب تم نے پھینکا تو وہ تو نے نہیں پھینکا، وہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی۔ تو یہ جو اسباب کی دنیا ہے اس میں غلبہ مسلمانوں کے لیے اس وقت مفید ہوگا جب ان کے پاس حقیقی طاقت کا سہارا ہو جو اللہ کی طاقت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جب حقیقی طاقت نہ ہو تو ظاہری ڈھانچوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصول ہے جو ان چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ ایک اسلامی فلسفہ ہے۔ تو یہ جو اسلامی فلسفہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی معیت اور نصرت ہے، جس پہ غلبہ کا یقینی وعدہ ہے اور پرزور اور پررسوخ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فرمان ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر ہے۔ تو مسلمانوں جیسے نام رکھ لینے اور معاشرت کے چند مخصوص اطوار اور عادات اختیار کرنے سے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے۔ یہ وعدہ حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہ کلمہ آپ نے کہہ لیا تو یہ آپ کے ظاہر میں بھی سرایت کرے اور آپ کے روح میں بھی سرایت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی گردن کسی طاقت کے سامنے اور اس کے آگے نہ جھکے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کا ہاتھ نہ پھیلے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے، تمہاری محبت اور بغض اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا آپ کی زندگی پر کوئی قانون نافذ نہ ہو، اپنے نفس اور اس کی ساری خواہش اور اس کے جو تمام مرغوبات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے پر آدمی ہمہ وقت آمادہ ہو، اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں سمعنا اور اطعنا ہی کہا جائے، اور یہی کہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اور کوئی اور رد عمل آپ کے پاس نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل مسلمان بڑا المیہ ان میں یہ ہے کہ شریعت کے احکام جب ان کو پتہ بھی ہو کہ یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوتے اور بسا اوقات انکار کر بیٹھے۔ تو یہ بات مسلمان ہونے کے اور اسلام کے حقیقی مفہوم کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمان کا مفہوم یہی ہے کہ جب اللہ کو آپ نے موجود اور حق مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سچا رسول تسلیم کر لیا، تو اس کے آگے پھر جو زندگی کے تفصیلی احکام ہے وہ خواہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، اس میں بھی اگر آپ اپنی رائے چلائیں گے تو یہ آپ کا جو مسلمانی کا دعویٰ ہے یہ اس سے متصادم عمل ہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور آج کے مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور تعلیمات پر اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔
تو ناظرین، جب یہ مسلمان کا حقیقی مفہوم ہو اور لا الہ الا اللہ کی حقیقی سرایت ہو بدن اور روح میں، تو تب پھر یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عہد میں یہی چیز مسلمانوں کو حاصل تھی، اور اس کا نتیجہ جو ہوا تو تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہے کہ اس زمانے میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کی کایا پلٹ گئی، وہ مٹی سے سونا بن گیا، اس کی ذات میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ دل لوگوں کے اس کی طرف کھنچنے لگے، اور اس پر جس کی نظر پڑتی تو وہ محسوس کرتا کہ گویا تقوی اور پاکیزگی اور صداقت کو مجسم طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے، مفلس اور فاقہ کش لوگ تھے، بوریا نشین لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت دلوں پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے جو شان و شوکت والے تھے، فرمان روا، ان کو وہ طاقت اور وہ غلبہ اور وہ سطوت نصیب نہیں تھی۔ اور ایک مسلمان کا وجود ایک چراغ کی مانند تھا کہ وہ جدھر جاتا تو اس کی روشنی اطراف و اکناف میں پھیل جاتی، اور اس چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے، اور جو اس روشنی کو قبول نہ کرتا اور اس سے ٹکرانے کی جرات کرتا تو اس کو جلانے اور فنا کر دینے کی طاقت بھی اس روشنی میں موجود تھی۔ تو ایسی ہی قوت ایمانی اور طاقت اور سیرت رکھنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ 350 سے زیادہ نہ تھے تو انہوں نے تمام عرب کو مقابلے کا چیلنج دیا، اور جب وہ چند لاکھ کی تعداد کو پہنچے تو ساری دنیا کو مسخر کر لینے کے عزم سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ساری دنیا کو انہوں نے مسخر کر لیا، اور ساری طاقتیں ان کے سامنے پاش پاش ہو گئی۔ تو مسلمان کی اصل طاقت یہی ایمان اور یہی عمل صالح ہے، اور طالبان کی فتح ہمارے لیے ایک واضح مشاہداتی دلیل ہے اس حوالے سے کہ ان کو مادی کوئی بھی طاقت حاصل نہیں تھی، انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے اس کی کوئی بھی لاجک اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی طاقت سے اور اللہ پر مضبوط عقیدہ اور توکل کی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کے وعدوں پر یقین رکھنے کی طاقت سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے، اور حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ حقیقی مسلمانی کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، خواہ وہ جتنی بھی مادی غلبے کی طاقت ہو اور جتنی بھی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہو۔ تو ناظرین، اس بہت بڑے تاریخی واقعہ سے جو اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اس سے یہ فرق ہمیں نظر آئے گا کہ ایک طرف اگر مٹھی پر مسلمان ہو اور دوسری طرف بڑی بڑی طاقتیں اور حکومت ہو، تو اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے ایمان کی تو کوئی بھی مزید طاقت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور اس طاقت کے بل بوتے پر وہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسا نہیں ہو رہا، مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن وہ کفار سے مغلوب ہے، ان کے ایک فون کال پر وہ ڈیر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقی جو کمی ہے وہ مادی طاقت کی کمی نہیں ہے بلکہ ایمانی طاقت کی کمی ہے۔ یہی ایمان کا فلسفہ اور مادی طاقت کا فلسفہ اور ان دونوں کے درمیان فرق، یہ اگر ہمیں اس واقعہ سے نصیب ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا نظریاتی پہلو جس سے ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، اور قرآن کے جو وعدے ہیں ایمان اور عمل صالح پر، غلبے کے جو وعدے ہیں ان پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا، اور یہ سبق اگر ہم حاصل کریں تو یہ بہت بڑا سبق ہوگا جو ہم اس واقعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی معروضات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔